أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی آیت میں صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے. دوسری آیت میں شہید کے کچھ فضائل بیان ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، خطاب فرمایا ایمان والوں کو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو تم صبر اور نماز کے ذریعے. یہ بعض جاہل قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر سے مدد لینی ہے، نماز سے مدد لینی ہے تو صبر بھی غیر اللہ ہے اور نماز بھی غیر اللہ ہے، اسی طرح ولی بھی غیر اللہ ہے، نبی بھی غیر اللہ ہے، سب سے مدد لینی جائز ہے. لیکن یہ در حقیقت تفسیر قرآن پاک کی تحریف ہے، اس لیے کہ صبر پر حرف با داخل ہے. فرمایا بالصبری، بالصبری کا مطلب ہے صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو. اسی طرح والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. تو صبر اور نماز سے مدد نہیں لینی، بلکہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد لینی ہے. لیکن مدد لینی کس سے ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہم خاص کر، اے پروردگار ہم خاص کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. دوسرے مقام پر آتا ہے واللہ المستعان، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. ہم وتر میں دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو مدد صرف رب تعالیٰ سے ہے، کیونکہ مستعان صرف پروردگار ہے. ہاں البتہ یہ عبادتیں ہیں، صبر عبادت ہے، نماز ایک عبادت ہے، ان کے ذریعے تم رب تعالیٰ سے مدد مانگو. اور ہر نماز میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرض نماز ہو، وتر نماز ہو، واجب ہو، سنتیں ہو، نوافل ہو، سنت موقدہ ہو، نفل ہو، تہجد ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، جمعے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز کی ہر رکعت اس دعا سے خالی نہیں ہے جس میں رب تعالیٰ سے ہم یہ وعدہ نہ کرتے ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور ہمیں یہ ایسا سبق پڑھایا گیا ہے کہ اس کو تم نے کسی رکعت میں نہیں بھولنا، ہر حال میں اس سبق کو یاد رکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی آدمی ادھر ادھر بھٹکتا رہے، کہیں ادھر، کبھی اس کے در پہ، کبھی اس کے در پہ، کبھی در بدر غم عاشق کی طرح شکریہ میں کہاں کہاں سے گیا گزر. آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کے مواقع میں سے سب سے اہم موقع یہ ہے کہ جب گھر کے کسی قریبی فرد کی فوتگی ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، یہ سب سے اہم موقع ہوتا ہے صبر کرنے کا. اور اس سے بھی بڑا دکھ اور غم اس وقت ہوتا ہے، ایک تو ہوتی ہے طبعی موت، کوئی آدمی طبعی طور پر مر جائے، اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی مار دے، اس کا دکھ زیادہ ہوتا ہے، کسی نے مار دیا. تو اگر کوئی کسی کو مار دے تو اس پر بھی صبر کرنا ضروری ہے، صبر میں اس کی بڑی فضیلت ہے. اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں بیان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، یعنی تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے. یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے والی ہیں. جو شخص کافر کی تلوار سے شہید ہوتا ہے
اس کا سر کاٹ کر الگ پھینک دیا جاتا ہے اور دھڑ الگ کر دیا جاتا ہے تو شریعت بھی اس کا انکار نہیں کرتی، اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جب سر دھڑ سے الگ ہو گیا تو روح بھی اس جسم سے نکل جاتی ہے، اس میں باقی نہ رہی۔ تو شہید کی موت کا تو کسی کو انکار نہیں ہے، شہید کو قبر میں دفن بھی کیا جاتا ہے، اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں، حالانکہ اس جہان والی زندگی باقی ہو تو دفن کیا جانا جائز نہیں ہے، تو زندہ آدمی کو دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی واسطے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ زندہ درگور کی جانے والی بچیوں سے یہ سوال کریں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سورۃ التکویر میں ہے کہ جب زندہ درگور کی ہوئی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی، تو کسی کو زندہ قبر میں دفن کرنا یہ تو بڑے گناہ کی بات ہے، جبکہ شہید کو دفن کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے لیکن اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ اسی طرح شہید کی جو جائیداد ہے، جو مال اس کا وراثت بن جاتا ہے، وہ شرعی وارثوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی آدمی زندہ ہو تو اس کی وراثت تقسیم نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی آدمی کسی جرم کی وجہ سے جیل چلا جائے اور اس کو مدت العمر کی سزا مل جائے کہ بھئی جب تک اس کی عمر ہے اس کی سزا ہے، سزائے موت دے دی جائے، عمر قید کی سزا دے دی جائے، اب سب کو پتہ ہے کہ اس کا جنازہ جیل سے نکلے گا لیکن پھر بھی اس کی وراثت تقسیم نہیں کی جاتی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ زندہ ہے، تو زندہ آدمی کی وراثت تقسیم نہیں کی جاتی لیکن شہید کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح شہید کی بیوی عدت گزارتی ہے، حالانکہ کوئی آدمی زندہ ہو تو اس کی بیوی کو تو عدت نہیں گزاری جاتی، اس کی بیوی عدت نہیں گزارتی۔ عدت کی تفصیل یہ ہے کہ اگر بیوی اس کی حاملہ ہے تو اس کی عدت ہوگی وضع حمل، جب اس کا حمل جو ہے وہ بچہ پیدا ہوگا تو عدت ختم ہو جائے گی، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے۔ حالانکہ اگر آدمی زندہ ہو تو عورت تو عدت میں نہیں بیٹھتی لیکن شہید کی بیوی عدت میں بیٹھتی ہے۔ اسی طرح جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شہید زندہ ہے، اور اسی طرح شہید کی جو بیوی ہے وہ عدت کے بعد کسی دوسرے سے نکاح بھی کر سکتی ہے، اس کا نکاح کرنا جائز ہے۔ تو یہ سارے شرعی احکام ہیں جو اس دنیا کے اندر اس وقت نافذ ہو جاتے ہیں کہ جب کوئی آدمی شہید ہو جاتا ہے، اس کے وارثوں کے حوالے سے، اس کی بیوی کے حوالے سے یہ احکام نافذ ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ تو مسئلہ یہی ہے، اس پر صحیح روایات متواتر موجود ہیں، اہل حق اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس وقت انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو عاد روحہ فی جسدہ، اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب روح کو جسم میں لوٹایا جائے گا تو زندگی آ جائے گی، اسی زندگی کے بعد منکر نکیر کے سوالات ہوتے ہیں، جوابات ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر نیک ہے تو قبر میں راحت بھی ہوگی، اگر بد ہے تو قبر میں عذاب بھی ہوگا، اور اگر جسم میں روح نہیں ہے اور خالی جسم ہے تو خالی جسم کو عذاب و ثواب کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ خالی جسم کو عذاب کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے الفقہ الاکبر، اس میں وہ فرماتے ہیں وَإِعَادَةُ الرُّوحِ إِلَى الْجَسَدِ فِي قَبْرِهِ حَقٌّ، قبر میں جسم کی طرف روح کا لوٹایا جانا بھی حق ہے، اور صحیح حدیث بھی یہی کہتی ہے، اور اہل حق کا مسلک بھی یہی ہے کہ قبر میں حیات ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے یہ قبر کی زندگی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شہید کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے، تو یہ جو زندگی ہے یہ در حقیقت قبر کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، اموات ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کچھ شہید کے معاملے میں کچھ اور تفصیل بھی ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔